کبھی انہی لہجوں سے متاثر ہو کر اور ایسے ہی قرآن کی سماعت کر کے عرب کے بدو قوم حکمراں قوم بن گئے، جنہیں لوگ اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتے تھے۔ قرآن کی سماعت اور تلاوت نے انہیں اس دھرتی آکاش کا بے مثال قوم اور حکمراں قوم بنا دیا۔ اسی لیے تو آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں یہ آواز ٹکرائی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، تو وہ بے بات ہو کر یہ کہہ اٹھے کہ مجھے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملوا دو۔ اور جب انہوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کر کے پیغمبر کا فدائی غلام بن گیا، تو جب ان کا دور خلافت آیا تو اس دھرتی آکاش میں 22 لاکھ مربع میل پر بے مثال اسلام کا پرچم لہرایا۔ اسی لیے جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دنیا کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس دھرتی آکاش کا سب سے بڑا حکمراں تھا۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ شیطان بھی انہیں دیکھ کر راستہ بدل لیتا تھا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ دھرتی آکاش کا بے مثال حکمراں تھا۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ وہ خود پیدل چلتے تھے اور غلام کو سواری پر بٹھاتے تھے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا حکمراں تھا۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ درخت کے سائے تلے اینٹ سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جایا کرتا تھا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ دھرتی آکاش کا سب سے بڑا حکمراں تھا۔ بہرحال آپ نے ایسا ہی قرآن ابھی سماعت کیا جس سے انسان کا قلب و جگر بدل جایا کرتا ہے، اور ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، اور جو غلاموں کو بٹھائے سواری پر اور خود چلے پیدل، اور جو غلاموں کو بٹھائے سواری پر اور خود چلے پیدل، ہم ایسا رہنما رکھتے ہیں، وہ سلطان رکھتے ہیں، اور کمی آنے نہ پائے حوصلوں میں، اور کمی آنے نہ پائے حوصلوں میں، اس لیے اکثر، اور کمی آنے نہ پائے حوصلوں میں، اس لیے اکثر ہم اپنی کشتیوں کے پاس ایک طوفان رکھتے ہیں۔ بہرحال ابھی آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سماعت فرمائی، اور اب میں تلاوت قرآن کریم کے بعد وجہ کائنات کی طرف لے کر آپ کو چلتا ہوں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ آسمان نہ ہوتے، یہ زمین نہ ہوتی، یہ سورج نہ ہوتا، یہ چاند نہ ہوتا، یہ جگمگاتے ستارے نہ ہوتے، یہ اشجار و احجار نہ ہوتے، یہ سمندر کی طغیانی نہ ہوتی، یہ سمندر میں بے مثال مخلوقات کو اللہ پیدا نہ کرتا۔ وہ ذات اقدس جس کے لیے بزم کونوں مکان کو سجایا گیا، اسی لیے حجت الامام قاسم النانوتوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے زمانے میں یہ شعر پڑھا تھا، یہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مان کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ اگر یہ زمین
اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ عرض فلک پر ستارے ہوتے، نہ عرض فلک پر ستارے ہوتے، نہ مسجدوں میں اونچے اونچے مینارے ہوتے، نہ مسجد نہ مندر نہ میخانہ ہوتا، نہ مسجد نہ مندر نہ میخانہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو آئیے میں اب ایک خوش الحان اور نہایت ہی مترنم آواز رکھنے والے اور نہایت ہی دلکش آواز کے بے مثال اور بے تاج بادشاہ جو اسی مسجد کا طالب علم ہے اور یہیں قاری محمد اورنگزیب صاحب کی نگرانی میں اس بچے نے اپنی علمی پیاس بجھائی ہے، تو اب میں بلا کسی تاخیر کے حافظ محمد عمر ابن محمد اسلام طالب علم محمدی مسجد اس بچے کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ موصوف صلی اللہ تشریف لائے۔